السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 تا 20 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی، بلا اور نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان، کیا یحسب گمان کرتا ہے انسان، سمجھتا ہے انسان، الن نجمع کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیاں، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم قادر ہیں، علی اس بات پر، ان نسویہ کہ ہم بنائیں، بنانا ہو اس کی انگلیوں کے پور بنائیں، انگلیوں کے پور، بل یرید بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجرا کہ نافرمانی کرتا رہے، امامہ اپنے آگے، یسلو وہ پوچھتا ہے، ایانا کب آئے گا، یوم القیامہ قیامت کا دن، فیضا پس جب بارق البصر جب آنکھ پتھرا جائے گی، وخسف القمر اور گہنا جائے گا چاند، وجمع الشمس والقمر اور اکٹھا کر لیا جائے گا سورج اور چاند کو، یقول الانسان انسان کہے گا اس دن، یومئذ اس دن، اینا کہاں، مفر بھاگ کے جاؤں، کہاں بھاگنے کی جگہ ہے، کلا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی پناہ کی جگہ نہیں، الی ربی کا تیرے رب کی طرف، یومئذ اس دن، مستقر ٹھہرنا ہے، ینبأ الانسان وہ بتا دے گا انسان کو، یومئذ اس دن، بما جو کہ قدمہ اس نے آگے بھیجا، وأخر اور پیچھے چھوڑا، بل انسان بلکہ انسان، علی نفسی بصیرہ اپنے آپ کو بصیرہ خوب دیکھنے والا ہے، ولو اور اگرچہ القا وہ پیش کرے گا، معاذرہ معذرتیں بہانے، تو حرک تو کہا جائے گا تو نہ حرکت دے، بھی اس کے ساتھ لسانہ کا اپنی زبان کو، لتاجلا بھی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تو نہ حرکت دے، بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتاجلا بھی کہ تو اس کو جلدی سے پڑھ لے، انا علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے، جمع ہو اس کو جمع کرنا، قرآن اور اس کو پڑھانا، فیضا پر جب قرآن ہو جب ہم پڑھیں ان آیتوں کو، فتبی تو اس کے پیچھے پیروی کر، قرآن اس کے پڑھنے کی، ثم پھر، انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کو واضح کرنا، بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون العاجلہ بلکہ تم محبت کرتے ہو، عاجلہ جلدی کو پسند کرتے ہو، با محاورہ ترجمہ، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے، کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے، وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب کی طرف جا ٹھہرنا ہے، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے تو جلدی حاصل کر لے، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمے ہے،
ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 1 سے 20 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے، اس کی 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا کا معنی نہیں، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم کا معنی یہ نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ لا پہلے بولا جائے گا، الگ فکر ہے، اور اقسم الگ فکر ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ عربوں میں دراصل یہ محاورہ ہے، بولا جاتا ہے لا واللہ، یعنی جب کوئی مطلب لا نہیں واللہ، اللہ کی قسم، یعنی جب کوئی انسان انکار کر رہا ہوتا ہے نا، تو پہلے اس کے انکار کی نفی لا کے ذریعے کی جاتی ہے، پھر اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم ذکر کی جاتی ہے۔ تو اردو میں بھی مخاطب کے غلط خیال کی تردید کے لیے ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم بات اس طرح سے ہے۔ قرآن میں انسانی نفس کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو 3 قسموں میں سے ایک وہ جیسے گناہ پر ابھارتا ہے، اس کا نام نفس امارہ ہے، یعنی برائی کا حکم دینے والا۔ دوسرا وہ نفس ہے جو آدمی کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام لوامہ بھی ہے، یعنی کوئی انسان چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، نیک کام میں کوتاہی کرے، برے کام کرے، تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے اسے کیوں کیا۔ اس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ تیسرا وہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر یقین ہو اور ان کے حق ہونے پر اسے پورا اطمینان اور تسلی ہو، تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یعنی کسی قسم کی شک کا نہ ہونا۔ تو یہ نفس کی 3 حالتیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے نا، قسم کھانے کے بعد کیا بتایا، ایحسب الانسان، کہ جو انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں بوسیدہ پرانی ہو کر ذرات کی صورت میں بکھر جائیں گی تو انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اگر یہ خیال کرے کہ اس کی ہڈیاں خود بخود جمع نہیں ہو سکتی، یا مخلوق میں سے کوئی انہیں دوبارہ جمع نہیں کر سکتا، تو اسے یہ سمجھنے کا حق ہے، مگر کیا وہ ہمارے متعلق گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے؟ پہلی دفعہ جب اس کا نام و نشان تک نہ تھا، ہم نے اسے پیدا کر دیا، تو اب اس کی ہڈیاں کیوں نہیں جمع کر سکتے؟ یقیناً ہم انہیں جمع کریں گے، ہم قدرت رکھتے ہیں، دوبارہ بنائیں گے، اس کے پور بنائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر، یعنی قیامت کے دن کی انکار کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے یعنی آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی اور گناہ کرتا رہے۔ اب اگر وہ قیامت پر ایمان لائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دے، پھر یہ کیا، تو اصل میں وہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یعنی آنکھ کا حیرت سے کھلا رہ جانا، یہ قیامت کی حالت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حیرت کے طور پر قیامت کے دن عجیب و غریب حادثے واقعات دیکھ کر انسان کی آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے کھلی رہ جائیں گی۔ اور کیا وخسف القمر، چاند گہنا جائے گا، یعنی بے نور ہو جائے گا، روشنی اس کی ختم ہو جائے گی۔ وجمع الشمس والقمر، یعنی یہ جو نظام فلکی ہے نا، جس میں چاند سورج سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، وہ بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ، یہ انسان جو آج پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، اس دن ایسا حیران اور خوف زدہ ہوگا، بھاگنے کے لیے جگہ تلاش کرے گا، اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ سب کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ ونبأ الانسان یومئذ، یعنی جو اس نے اپنی موت سے پہلے اعمال کیے اس کو پتہ لگ جائے گا، وہ جان جائے گا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ کیا؟ ایک صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے،
اور یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آگے بتایا گیا بل انسان، بلکہ انسان کیا ہے علی نفسی بصیرہ، اپنے آپ کو تو خود کو بڑی اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو پتہ چل رہا ہے، انسان کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، انسان کو خود اپنا بڑا اچھا احتساب کر سکتا ہے۔ شام کو جب وہ سونے سے پہلے سوچے نا کہ آج میں نے کیا کچھ کیا ہے، ہاں ایمانداری سے۔ لا تحرک بھی لسانی کا، لسانہ کا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید اترتے وقت بہت تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ساتھ ساتھ ہونٹ ہلاتے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی کہ تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے کہ اسے جلدی حاصل کرے، بلکہ اس کو بلا شبہ جمع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ۔ تو پھر آپ علیہ السلام خاموش ہو کر کان لگا کر سنتے، تو اللہ تبارک نے آپ علیہ السلام کو سارا کچھ یاد کروا دیا۔ تو پھر آگے بھی سما انا علینا بیانا، یعنی اللہ نے خود اس قرآن کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ علیہ السلام کو قرآن میں یہ حکم دے دیا کہ نماز پڑھو، تو پھر اس کی تفصیلات تو پھر حدیث سے ملتی ہے کہ کب کیسے کتنے رکھتے ہیں، سب کچھ۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، انسان جلدی کو پسند کرتا ہے، جلدی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں جیسے بندہ کہتا ہے نیکی کی تو مجھے یہیں پہ مل جائے، آخرت کی محبت کو چھوڑ دیا، وہ تو کون سا نظر آ رہی ہے، دنیا نقد مانگتی ہے، دنیا میں نقد سب کچھ مل جاتا ہے، آخرت تو بعد میں آئے گی، تو وہ ادھار ہے۔ تو حالانکہ اس نقد کی جو خوشیاں ہیں نا یا غم ہیں وہ عارضی ہیں، آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا آخرت کو ترجیح دو۔ انسان کیا کرتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں اجرت پسند ہے، جلدی کو پسند کرتا ہے۔ جیسے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں چاہتی ہے اللہ کرے جلدی جلدی بڑا ہو، انسان خود چاہتا ہے میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں، بڑا ہو جائے تو کہتا ہے اللہ کرے جلدی جلدی میں فلاں کامیابی حاصل کر لوں، جلدی جلدی مجھے نوکری مل جائے، پھر کہتا ہے اللہ کرے مجھے جلدی جلدی میری شادی ہو جائے، شادی ہو جائے تو کہتا ہے اللہ کرے میرے بچے ہو جائیں جلدی جلدی، پھر کہتا ہے میں جلدی سے ان کو پڑھا لوں، پھر کہتا ہے میں ان کی شادیاں کر لوں۔ وہ جلدی جلدی کرتے ساری زندگی یوں ہی جلدی سے گزر جاتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 21 سے 40 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرہ بعد میں آنے والی کو، وجوہ چہرے یومئذ اس دن، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، چمکدار ہوں گے، الی ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ اور کچھ چہرے اس دن باسرہ بگڑے ہوئے ہوں گے، بسیدہ ہوں گے، تظنو وہ یقین کر لیں گے ان یفعل بہا کہ کیا کیا جائے گا یا جو کیا جائے گا بہا ان کے ساتھ، فاقرہ جو کیا جائے گا وہ فاقرہ کمر توڑ دے گا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا جب بالغاتی جب پہنچ جائے گی جان، تراکی یعنی وقت یاد کرو جب پہنچ گئی جان تراکی ہنسلی تک، وکیلا اور کہا گیا من راک کوئی ہے راک دم جھاڑ کرنے والا، وظن اور یقین کر لے گا وہ انہ الفراق کہ اب یہ جدائی ہے، والتفت اور لپٹ جائے گی الساق بالساق پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، الی ربک یومئذ اس دن اپنے رب کی طرف مساق لوٹنا ہے، روانگی ہے، فلا صدق ولا صلی پس نہ تو اس نے سچ کہا
نہ سچ مانا اور نہ صلی نماز پڑھی، ولیکن اور لیکن کذبا جھٹلا دیا، وتولا اور منہ پھیرا، ثم پھر ذہب گیا الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، یتمتع اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا، اولا لکا فاولا، یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، لکا تیرے، یہی لائق ہے، ثم پھر اولا لکا فاولا، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی ہے تیرے لائق۔ ایحسب الانسان، کیا انسان گمان کرتا ہے، ان یترکا کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدن بغیر پوچھے، الم یکو کیا نہیں وہ تھا نطفہ قطرہ پانی کا، منی جو کہ منی کا تھا، یمنا جو ٹپکایا گیا، ثم پھر کانا علقہ پھر ہو گیا وہ جمع ہوا خون، فخلقہ پس اس رب نے پیدا کیا، فسوا پھر درست بنایا، صحیح بنایا، وجعل منہ اور بنائے اس سے زوجین دو جوڑے، ذکر والانثی مرد اور عورت کے، الیسا کیا نہیں ذالک یہ بقادرین کہ وہ قدرت رکھتا اس بات پر، الا اس پر، ان یحیی کہ وہ پیدا کرے، موتا مردوں کو زندہ کرے۔ با محاورہ ترجمہ، اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی، ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے، اور پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف روان کیے، سو نہ اس نے سچ مانا اور نماز نہ ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا، یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے پوچھے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا، منی کا قطرہ تھا جو گرایا گیا تھا، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست بنایا، پھر اس نے اس سے دو قسمیں اور نر اور مادہ بنائی، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 21 سے 40 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وتذرون الآخرہ، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارے قیامت کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اور کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور اس کی محبت میں آخرت کو چھوڑ ہی بیٹھے ہو، کیونکہ دنیا تو جلدی ملتی ہے، نقد ملتی ہے، جبکہ آخرت بعد میں آئے گی اور ادھار ہے۔ حالانکہ اس نقد کی راحتیں اور رنج جو ہیں وہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے بالآخر، اور آخرت تو ہمیشہ رہنے والی اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، لیکن انسان کیا کرتے، دنیا ہی کرتا رہ جاتا۔ آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ جیسے انسان اللہ کی مخلوق میں خوبصورتی دیکھتا ہے تو کیسے حسن و جمال اس کو اچھا لگتا ہے، تو ویسے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا میں دیکھیں، کوئی کہتے ہیں نا بڑے مثال دیتے ہیں، دکھ دیے سکھ دیاں دو ذاتاں، یعنی جو انسان دکھی ہے اس کا چہرہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، اور جو انسان بڑا خوشحال ہے اس کا چہرہ بھی دیکھ لیں کتنا تر و تازہ رہتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن بھی ہوگا،
اور یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے الی ربیہ ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کے سامنے بادل بھی نہ ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یقین رکھو تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار قیامت کے دن اور اس کے بعد تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر کیا وہ وجوہ یومئذ باسرہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی چہرے اس دن جو ایک تو خوشحال چہرے ہوں گے اور جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے ان کو پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا، ان کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ بتایا تو ان کو بار بار جاتا رہا دنیا میں۔ آیت نمبر 26 سے 30 تک کی تفسیر کر رہی ہوں۔ کلا اذا بلغت التراقی، کہ کلا کا معنی ہرگز نہیں، یعنی تمہارا جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو چھوڑ دینا ہرگز ہرگز درست نہیں ہے۔ تمہارے سامنے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کا آخری وقت یاد کرو جب جان پیاروں سے اور تمام جسم سے نکل کر گلے کی جو ہنسلی کی ہڈی ہے نا وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ حکیم ڈاکٹر مایوس ہو جا کر کہتے ہیں آپ کوئی اور حل نکالو، کوئی دم کرواؤ، کوئی مولوی کے پاس لے جاؤ، کسی کے عالم کے پاس لے جاؤ۔ ادھر بیمار کو زندگی سے نا امیدی ہوتی ہے اور مرنے کا گمان کبھی ہو گیا۔ پکے دنیا داروں کو جان بہت پیاری ہوتی ہے، وہ مرنا نہیں چاہتے، آخری وقت تک ان کو زندگی کی توقع رہتی ہے، اس لیے یقین کی جگہ اللہ نے گمان کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن آخری یہ گمان یقین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ پاؤں کا دم نکل گیا، پنڈلیاں سوکھ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ ٹانگوں کو کوئی دوسرا آدمی سیدھا نہیں کر سکتا۔ اگر نہ کوئی سیدھا کرے نا، خود انسان نہیں کر سکتا، دوسرا نہ سیدھا کرے تو یہی ٹانگیں انسان کی جہاں پہ پڑی ہیں وہی پڑی رہ جائیں۔ جان حلق میں آ گئی، جسم کو چھوڑ دیا، روانگی کا وقت ہے۔ اس نے کیا کیا تھا دنیا میں؟ فلا صدق ولا صلی، یعنی یہ دیکھنے کے بعد کہ موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے اور کس طرح بے بس ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ سب دیکھتے ہیں لوگوں کو، دوسروں کو دنیا سے جاتے ہوئے، خود کو بھولے ہوئے کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ تو حق تو یہ تھا کہ نا آخرت کو سچ مانتا اور اس دن کی نجات کے لیے نماز ادا کرتا اور اللہ کی زمین پر عاجزی اختیار کرتا، مگر اس نے نہ عقیدے کی اصلاح کی، نہ عمل کیا، نہ لوگوں سے اپنی روش کو درست کیا، بلکہ آخرت کو جھٹلایا، منہ پھیر لیا، اکڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا اولا لک فاولا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تنزیہ دھمکی کے طور پر کہا ہے کہ تو نے جھٹلا دیا ہے نا اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، تو نے کفر کی جرت کی، تو تیرا حق بنتا ہے کہ تو یہ چال چلے اور یہی چال تیرے لائق ہے۔ ہم تمہاری چال دیکھ رہے ہیں، تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا، تم اس کا نتیجہ بھگت لو گے۔ یعنی ہلاکت ہی زیادہ تیرے لائق ہے یا آگ ہی زیادہ تیرے لائق ہے۔ مختصر الفاظ، ایحسب الانسان، یعنی حشر نشر کے منکر اس بات کو ناممکن قرار دیتے ہیں کہ وہ سیدھا ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی، ان کا محاسبہ ہوگا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ بنا کے زندہ کرنے کے لیے، اس کا حساب لینے کے لیے دلیل دی ہے کہ کیا تھا پہلے، کیسے ایک پانی کو، پتلی سی چیز کو، ایک بوند کو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، پھر اس کے سارے مراحل انسان بننے تک۔ تو پھر کیا ہے انسان؟ اپنے آپ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ انسان اپنی اگر اصل پر غور کرے کہ وہ حقیر قطرہ تھا جو باپ کے ان اعضاء سے ماں کے ان اعضاء میں گرایا گیا جن کا نام بھی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں لیا جاتا، پھر وہاں مختلف مراحل سے گزار کر اس کی مکمل صورت گری کر کے اس کے بعد اسے اسی راستے سے واپس لایا گیا جس کا ذکر ہی حیا کا باعث ہونا چاہیے۔ اب کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے
کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سرکشی کرے اور اکڑ کر چلے اور یہ سمجھے اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ قیامہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔